السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19، 21، 23 اور 27 اعمال جو ہے وہ شب قدر، ماہ رمضان کے اعمال لیلۃ القدر، اعمال مشترکہ، غسل کرنا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان شبوں میں غروب آفتاب سے متصل غسل کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ مغرب کی جو نماز ہے اسی غسل میں ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ تحید یعنی کہ قل ھو اللہ پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایسا شخص اپنی جگہ اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ اس کے اور اس کے والدین کے جو ہے گناہ ہیں وہ بخش دے گا۔ قرآن مجید کھول کر آپ نے سامنے رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے: خدایا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نازل شدہ کتاب اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے واسطے اور اس میں تیرا اسم اعظم اور اسم حسنہ ہے اور وہ تمام کچھ ہے جس کا خوف دامن گیر ہوتا ہے اور جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، یہ کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپنی حاجتیں طلب کریں۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید کو سر پر رکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے: یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس قرآن مجید کا، تجھے واسطہ ہے اس نبی کا جس کے ہمراہ قرآن بھیجا، تجھے واسطہ ہے ہر اس مومن کا جس کی تو نے اس میں مداح کی، اور تجھے واسطہ ہے تیرے اس حق کا جو ان کے اوپر ہے، اس لیے کہ تیرے حق کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کہیں بے کا یا اللہ ہو۔ یہ قرآن پاک سر پہ ہی رکھ کے آپ نے 10 مرتبہ کہنا ہے بے کا یا اللہ ہو، پھر 10 مرتبہ کہنا ہے بے محمد، پھر 10 مرتبہ کہنا ہے بے علی، پھر 10 مرتبہ کہیں بے فاطمہ، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسن، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسین، پھر 10 مرتبہ کہیں بالعلی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ بے جعفر بن محمد، پھر 10 مرتبہ کہیں بے موسیٰ ابن جعفر، پھر 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن موسیٰ، پھر 10 مرتبہ بے محمد بن علی، پھر 10 مرتبہ بے علی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بالحسن ابن علی، پھر 10 مرتبہ بالحجت۔ اس کے بعد جو بھی حاجت ہو اسے طلب کر لیں۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ شب بیداری کرنا، 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یا ایک بار الحمد کے بعد جو ہے وہ انا انزلنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 1000 بار جو ہے وہ انا انزلنا جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے اس رات میں۔ اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں: پروردگارا میں نے شام اس حال میں گزاری ہے کہ تیری ادنا غلام ہوں، اور میں نہ اپنے فائدے کی مالک ہوں نہ نقصان کی، نہ ہی برائی کو اس سے دور کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے نفس کے لیے اس بات کی گواہی دیتی ہوں اور تجھ سے اعتراف کرتی ہوں اپنے قوت کے کمزور ہونے اور اپنی تدبیر کی کمی کی۔ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، اور پورا کر دے اس وعدے کو جو تو نے مجھ سے اور جملہ مومنین و مومنات سے کر رکھا ہے شب میں مغفرت کرنے کا، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے اسے مکمل کر دے، اس لیے کہ میں تیری بندی ہوں جو لاچار، بےکس، کمزور، محتاج اور پستی میں پڑی ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ایسا بنانا کہ تیری نعمتوں کو فراموش کر کے تیرا ذکر نہ کروں، اور نہ ایسا کہ تیرے احسانات کو یاد نہ کروں، اور ایسا کہ میں تیری طرف قبولیت دعا سے مایوس ہو جاؤں۔ خواہ ان کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے، خوشی ہو یا کم سختی یا نرمی ہو، عافیت ہو یا مصیبت، محرومی ہو یا نعمت، بے شک تو ہر حال میں دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اعمال لیلۃ القدر شب 19ویں کے جو اعمال ہیں میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہم لعن قاتلۃ امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ آج جیسے کہ 21ویں ہے تو 21ویں رمضان کی رات کے آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے جو پہلا عمل بتایا وہ ہر ایک میں کرنا ہے، 19، 21، 23 اور 27 میں، ٹھیک ہے۔ یہ 21ویں رمضان کا عمل ہے، یہ سن لیں۔ اس کی فضیلت 19ویں رات کی اس سے زیادہ ہے، یعنی 19ویں سے زیادہ اس کی رات کی فضیلت ہے 21ویں کی۔ پہلے 19ویں ہے لیکن آج جو 21ویں ہے اس کی فضیلت ہے جو وہ زیادہ ہے، لہٰذا 19ویں رات کے جو اعمال مشترکہ ہیں وہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ بجا لانے، یعنی وہ بھی کرنے آپ نے۔ نمبر 1 غسل، نمبر 2 شب بیداری، نمبر 3 زیارت امام حسین، نمبر 4 سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ توحید والی جو نماز ہے وہ، نمبر 5 جو قرآن کو سر پہ رکھنا ہے، قرآن کو سامنے کھولنا ہے وہ، 6 جو ہے وہ 100 رکعت نماز اور دعائے جوشن کبیر وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ روایت میں تاکید گئی ہے کہ اس رات اور 23ویں کی رات میں غسل اور شب بیداری کریں، عبادت میں مشغول رہیں کہ شب قدر انہی 2 راتوں میں سے ایک ہے۔ چند ایک اور روایات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل ولیک الفرج سے عرض کیا گیا کہ معین طور پر فرمائے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ آپ نے کسی رات کا تعین نہ کیا، فرمایا کہ مگر اس میں کیا حرج ہے کہ تم ان دونوں راتوں میں اعمال خیر بجا لاتے رہو۔ ہمارے بزرگ
عالم شیخ صدوق علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء امامیہ کے ایک اجتماع میں میرے ایک استاد نے یہ بات املا کرائی ہے کہ جو شخص ان 21ویں اور 23ویں رمضان کی راتوں میں مسائل دینی بیان کرتے ہوئے جا کر گزارے تو وہ سب لوگوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ بہرحال آج کی رات سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دعائیں شروع کر دیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک وہ دعا ہے جسے شیخ کلمینی نے جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات کو یہ دعا پڑھیں۔ جی دعا جو ہے وہ پڑھنے لگی ہوں۔ تیرے ذات کریم کی پناہ لیتی ہوں اس سے کہ جب میرا ماہ رمضان اختتام پذیر ہو یا جب میری اس رات کی فجر طلوع کرے تو میرے ذمے کوئی گناہ یا اس پر گرفت باقی ہو جس پر مجھے عذاب دے۔ شیخ کافی نے حاشیہ بلد امین میں نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات فرائض و نوافل کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے معبود، ماہ رمضان کا جو حق ہماری طرف رہ گیا وہ ہماری جانب سے ادا کر دے، ہمارا یہ قصور معاف فرما اور اسے ہم سے پورا قبول فرما۔ اس ماہ میں ہم نے اپنے نفس پر جو زیادتی کی اس پر ہمیں نہ پکڑ اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن پر رحم ہو چکا ہے اور ہمیں ناکام لوگوں میں قرار نہ دے۔ اس کے بعد شیخ کفی نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان میں گزشتہ دنوں میں سرزد ہونے والی خطائیں جو ہے وہ معاف کر دے گا اور آئندہ دنوں میں سے طاؤس نے کتاب اقبال میں بن ابی عمیر کے ذریعے سے مرازم سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات یہ ابن گناہوں سے بچائے رکھے گا سید یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے معبود، تو نے اپنی نازل کرتا کتاب میں فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے جو ہدایت ہے اور ہمیں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کا امتیاز ہے۔ پس تو نے ماہ رمضان کو اس سے بزرگی دو اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا نزول فرمایا اور اسے شب قدر کے لیے خاص کیا، اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اے معبود، یہ ماہ رمضان المبارک کے دن کے جو گزرے جا رہے ہیں اور اس کی راتیں ہیں جو بیت رہی ہیں، اے میرے اللہ، ان گزرے شب و روز میں میری جو حالت رہی تو اسے زیادہ جانتا اور تمام لوگوں سے بڑھ کر تو اس کا حساب رکھتا ہے، لہٰذا میں اس وسیلے سے سوال کرتی ہوں جس سے تیرے مقرب فرشتے سوال کرتے ہیں اور تیرے بھیجے ہوئے انبیاء اور تیرے نیک بندے سوال کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ مجھے جہنم کی آگ سے رہائی عطا فرما اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، نیز یہ کہ مجھ پر اپنے درگزر اور احسان سے فضل کر میرے رب خاص کرنے کو قبول فرما اور میری دعا کو قبولیت بخش اور مجھ پر احسان کرتے ہوئے اس خوف کے دن ہر دہشت سے محفوظ رکھ جو تو نے روز قیامت کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اے اللہ، میں پناہ لیتی ہوں تیری ذات کریم اور تیرے بزرگ تر جلال اور اس کے جب ماہ رمضان المبارک کے دن اور راتیں گزر جائیں تو میرے ذمے کوئی جو ابد ہی ہو یا کوئی گناہ جس میں گرفت کی جائے یا کوئی لغزش ہو تو مجھے جس کی سزا دینا چاہتا ہے تو اس کی معافی نہ دی ہو، تو میرے مالک، میرے آقا، میرے سردار، میں سوال کرتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر تو کیونکہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہی ہے۔ اگر تو اس مہینے میں مجھ سے راضی ہو گیا تو میرے لیے اپنی خوشنودی میں اضافہ فرما اور مجھ سے راضی نہیں تو اس گھڑی مجھ سے راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والے، اے اللہ۔